ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ترزقوا المجد بقربه وتفيهوا بلا شرف نصر الجود وعفه ما عطر الأبواب بنشر ذكرى النسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم من نور
Thank you.
وحين برز صلى الله عليه وسلم القديم برز ربيع قطره من السماء رؤيا بذلك الربع إلى أن له شرفا على مثله والسماء وكان زيد قال من أشهر شهر ربيع الربيع من الأيام يومئذ ومواضيع التي يقضي بالعرب وقدرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا مفتونا مكحولا مقطوع السرة وبدا ذلك بشرف عين الله عند القدرة ومعبود إلى هذا على مدار العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ذلك عبد الرحمن بن عبد بن شفيع رضي الله عنه ما قال تمام زكاة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم وسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك صلى الله عليه وسلم وما له بالمشرق وما الحدث ومن يعبد الروح قال ثم ألبست ويجعلها من شر شديد المرء شعبها من اليمين سمع قائلا يقول إن ذهب به قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم ذلك عن ذو عبد الرحمن وقد شعب من يساري فسمعت قائلا يقول إن ذهب به قال إلى المشرق قال فأنزل الحديث مني على باب الحدث على الله فكنت من أول الناس إسلاما وكانت من السنة من عظيم المعجزات وبديل الآيات بينات ما يضرب بعظيم شرف عين مولاه وأن عين عينيه بكل حين تبعاه وأنه هادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصل صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق مما تديك ومن بذنبته بدون الأرواح كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس كلا وأمره بأهل الأخلاق سبقا وصعب المؤمنين أهلا وربا بر الله وبارك والأنبار إلا معروفا له يقول السهل ويبدو المحكم على المعجزة إذا دعا المسكين وأجر من جبل المعجزة وهو المشرك بالرحيم باليمين والأرملة وله معروف الذي الأخلاق لينة قوية الذي تركته من الفوائد الألوية من البرية ومن نصره من جعفر بالروح والمنازل وبعد ذكره تطيب المجالس والمعادن وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والأمر بقلبه وحبه الكشف من خصوصية فما نقول بالبرية محمود إلا هو مقاتا أن سيد الوجود أجل الوجود الحبيب وسلم ونورها بذكره وبيده أوصر ما زلت على مجلها وأحمد على نجلسها بأيامه وقد انبسط والمعبد بما بلغ عنه من الوفاء مولد النبي وحكاية ما بلغ الله بهذا العبد المبرمة من التكريم والعظيم والخلق العظيم وحسن أن مسلما ندعى في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الفضل كما يحصل التوفيق وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah muqaddiril aqdar wa mudabbiril umur muyassiril usur wa mutahhiris sudur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nurin faqa kulla nur habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-khuyur wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para sesepuh segenap takmir musalla al-ikhlas, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang penuh barokah dan di majelis yang insya Allah juga penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling berjasa kepada kita semua, yang dengan barokah beliau kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman dan predikat khairul ummah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, man habara maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri acara maulid kemudian mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia benar-benar telah meraih kesempurnaan iman. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua meyakini bahwasannya ketika kita ingin meraih keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, ingin meraih keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat, ingin meraih kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat, maka kuncinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berusaha dalam sisa hidup yang akan kita lalui ini, para hadirin dan hadirat, yang wallahu a'lam masih tersisa berapa lama lagi. Mungkin sudah lebih singkat daripada yang sudah kita lewati. Kita berusaha untuk selalu
menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hati kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun. Karena sepuntene sing kadang-kadang umat Islam niku terasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW niku khusus lek ulan Rabiul Awal. Lek pun bulan Maulid koyok ngeten niki Masya Allah rasane koyok cedek teng Kanjeng Nabi, sering mireng ceritane Kanjeng Nabi, rindu teng Kanjeng Nabi, tapi entek ulan Rabiul Awal ado maneh lali maneh kadang-kadang. Oleh karena itu jangan sampai seperti itu para hadirin. Kita berusaha istiqomah, konsisten, jangan pernah melupakan Rasulullah SAW. Selalu kita hadirkan di mana saja kita, di rumah kita, di luar rumah, di tempat kerja, di mobil, di jalan, di mana saja ada orang yang bersama kita, nggak ada orang yang bersama kita, selalu hati kita hadir Nabi Muhammad SAW. Lek pun kaya ngoten insyaallah pun lancar dunya akhirat, lancar para hadirin. Dunya akhirat insyaallah enak urip niki, tenang, tentrem, jauh dari problem, jauh dari masalah. Tiang niku uripe teng dunya niki ruwet tok, bulet tok, ngelut tok, sumpek tok, kata masalah bisa dipastikan karena hatinya kosong dari Nabi Muhammad SAW. Si Isa nih, mantunya adzan kalau lanjut nih. Haula wala quwwata illa billah. La haula Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ketika orang itu dalam kehidupannya selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah dijamin lancar dunya, lancar akhirat para hadirin. Kita bisa lihat bagaimana paman Nabi SAW, Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku sak mantune kakek beliau wafat, Abdul Muthalib, dan memelihara Nabi SAW setelah Nabi ditinggal oleh ibunya wafat. Ditinggal ibunya wafat, usia beliau 6 tahun. Kemudian dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Usia Nabi 8 tahun, kakek beliau wafat. Kemudian dipelihara oleh Abu Thalib. Abu Thalib niku miskin, kemudian anaknya banyak. Nggih, termasuk ujian niku nggih. Melarat duwe anak akeh niku termasuk ujian nggih. Kok ndak melarat ae gak sepiro melarat anake akeh, kadang-kadang ngeluh nggih. Utawa melarat anake didik sing ngeluh napa malih melarat anake akeh. Niki termasuk Abu Thalib niku kaya ngoten para hadirin. Kanjeng Nabi niku tinggal bersama Abu Thalib. Niku termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karangannya Qadhi Iyad rahimahullah. Lek tangi turu isuk niku misan-misanane Kanjeng Nabi, anak-anake Abu Thalib niku nggih kaya umume lek arek tangi turu ngoten niku pun kepet. Bahasanya kita kepet nggih, mbok keteke demblok, ngecap pilai iler, rambutnya awut-awutan. Tapi Kanjeng Nabi mboten para hadirin. Anak Abu Thalib kaya ngoten lek tangi turu, Kanjeng Nabi mboten ketinggal kepet blas. Rambutnya klemis, matanya bercelak kaya ndak tangi turu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika makan, lek tepak wayahe mangan, lek Kanjeng Nabi hadir ikut makan bersama anak-anaknya Abu Thalib, makanan yang sedikit cukup untuk mereka semua sampai semuanya merasa kenyang. Tapi lek pun Kanjeng Nabi absen, boten hadir, boten tumut dahar, maka makanan itu terasa kurang para hadirin. Subhanallah, barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam maulid yang baru saja kita baca bersama, Maulid Al-Habsyi atau Simtud Duror. Niku dijelasaken bagaimana Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu adalah salah satu ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan. Wa qaddaratis syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyaral uqula wal adhan. Halimatus Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad para hadirin. Dan kebiasaan orang-orang Arab teng Mekah niku lek enggada anak bayi maka disusukan kepada orang lain yang mereka tinggalnya di pedesaan yang rindang, yang subur, yang udaranya bersih. Karena teng Mekah mungkin udarai kirang sae, mungkin gampang-gampangane lek bahasane kula jenengan kata polusi, mengganggu kesehatan si bayi. Tapi Bani Sa'ad niku rindang, subur, hijau, udaranya bersih, bebas polusi, sangat bagus untuk kesehatan bayi tersebut. Jadi kebiasaannya kayak ngoten. Tiang-tiang Bani Sa'ad, tiang-tiang estri niki pun kata sing berangkat teng Mekah untuk cari bayi yang akan mereka susui, mereka bawa pulang, dapat gaji. Itu pekerjaannya mereka.
Sampai ting Mekah ningali Kanjeng Nabi mboten enten sing gelem mendhet Kanjeng Nabi. Napa? Krana Kanjeng Nabi yatim. Kuatir mboten angsal bayaran utawa kuatir bayarane kirang. Ndak ana sing gelem. Halimatus Sa'diyah juga demikian. Pertama kali masuknya memang paling telat, datangnya ke Mekah paling terlambat. Kenapa? Karena ontanya dan keledainya yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah saat itu adalah kondisinya kurus kering, nggak bisa lari cepat. Halimatus Sa'diyah ketika mau ngambil Nabi Muhammad SAW juga diberitahu oleh beberapa orang yang bersama beliau, ini yatim, takutnya kamu nggak dapat gaji. Akhirnya dolek lintune mboten nemu niku Halimatus Sa'diyah. Sampai Halimatus Sa'diyah pun kajenge wangsul lek mboten beto bayi izin. Akhirnya dengan terpaksa mau ngambil Nabi Muhammad SAW. Begitu gendong Nabi Muhammad niku pun terjadi perubahan para hadirin. Gendong Kanjeng Nabi Muhammad yang asalnya air susunya Halimah tidak keluar. Karena Halimah niku nggih ada bayi namine Bomroh. Nggak ada bayi namine Bomroh. Niku dulur susune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lho niku teng perjalanan nuangis tok niki Bomroh. Napa? Krana Halimah niki mboten metu banyu susune. Begitu gendong Kanjeng Nabi langsung seketika itu berubah. Air susunya keluar berlimpah ruah. Bomroh bayine Halimah nyusu sampai wareg, Kanjeng Nabi nggih nyusu sampai wareg, sehingga malam itu Halimah suaminya dan rombongannya tidur dalam keadaan nyenyak. Teng perjalanan pulang nggih ngoten para hadirin. Asale untone ndak kuat melayu, keledene mboten kuat melayu, begitu gendong Kanjeng Nabi moro melayune banter. Rombongan lintu-lintune simpung wangsul yang terlebih dahulu pulang niku di tengah dalan di salib nih. Di tengah dalan di salib kabeh niku sampai heran. Dikei mangan opo iki untone Halimah iki? Dikei jamu apa iki keledene Halimah iki kok moro-moro cek banteri melayune, rombongan liyane sing mulih dhisik malah disalib. Mereka semua tidak tahu kalau yang ada di gendongannya Halimatus Sa'diyah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai situ para hadirin, sampai di rumah juga terjadi perubahan. Berubah hidupnya Halimah, barokah Kanjeng Nabi. Sing asale mungkin gampang-gampangane uripe soro, melarat, miskin, barokah ngeramut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka berlimpah ruah semuanya untuk Halimatus Sa'diyah. Kambing-kambing ternake Halimatus Sa'diyah niku susune berlimpah ruah. Untone Halimatus Sa'diyah juga demikian, mengeluarkan air susu yang berlimpah ruah. Sampai orang-orang Bani Sa'ad niku niru, dikembalakan di mana ini kambingnya Halimah ini, kok air susunya keluarnya banyak. Dia pikir mungkin sukete sing dipangan bedo mungkin. Padahal rahasianya bukan itu semua, rahasianya karena Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih bayi tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, berada di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Oleh karena itu saya nggak panjang lebar para hadirin, monggo gak usah tola-tole liyane pun, gak usah dolek liyane, kepingin urip enak niku monggo melu Kanjeng Nabi, pegang teguh ajarannya Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jauh dari Nabi Muhammad SAW dalam segala gerak-gerik kita. Kita berusaha ittiba, melu, nurut, patuh, taat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan kalau kehidupan kita seperti itu, kita selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita,
maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat para hadirin. Termasuk diceritakan singen niku derenge Kanjeng Nabi lahir. Orang-orang jahiliyah para hadirin, orang-orang jahiliyah niku lek enggada anak perempuan, mereka malu. Mereka malu, kemudian mereka kubur hidup-hidup anaknya. Termasuk sing pengalaman mengubur hidup-hidup anak perempuannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sakderenge mlebet Islam. Lho niku ketika Kanjeng Nabi lahir. Ketika Kanjeng Nabi lahir. Fama min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Subhanallah, Kanjeng Nabi lahir niku barokahi. Semua perempuan yang melahirkan di tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tahun gajah disebutnya waktu itu. Semua perempuan yang melahirkan di tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW saat itu tidak satu pun yang melahirkan bayi perempuan. Semuanya melahirkan bayi laki-laki barokah lahiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya selamat, tidak ada yang dikubur hidup-hidup oleh bapaknya sendiri, oleh orang tuanya sendiri para hadirin. Dadi monggo kuncine selamat dunia akhirat niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak usah eksperimen dengan yang lain-lain, sudah nggak ada ajaran, tuntunan, petunjuk yang lebih hebat, yang lebih tepat, yang lebih jitu, yang lebih benar dari apa yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saja mungkin malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dalam sisa hidup kita selalu ya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Mudah-mudahan beliau selalu hadir dalam hati kita masing-masing, hati keluarga kita, hati anak-anak kita, sehingga gerak-gerik kita selalu kita hiasi dengan ajaran dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار أوصاف المحمديات عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين،
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك كرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في عمرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقي من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتمام برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وعم ببركته وشريف جد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وعدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القائم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنان وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لا منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة